وَتَرَكَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ، یعنی انہیں شک و کفر نفاق کے اندھیروں میں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ ایمان پر شک ہی کرتے رہے، قرآن پہ بھی شک کرتے رہے، اللہ کے رسول پہ بھی شک کرتے رہے، اللہ پر بھی شک کرتے رہے، پتہ نہیں یہ کتاب صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ کتاب غلط تو نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں ہے، یہ اللہ کے بارے میں جو معلومات دی گئی ہے، جو اس قرآن میں بتایا گیا ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ وہ اسی طرح شک و شبہ میں اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا۔ لا یبصرون، کہ راہ خیر کی طرف راہ ہی نہیں پاتے، راہ خیر کی طرف وہ لوگ راہ ہی نہیں پاتے اور نہ اسے پہچانتے ہیں یہ کہ راہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ اس طرح کی راہ ہو جاتی ہے، اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے جیسے انسان ایک سفر میں جاتا ہو اور اس سفر کے لیے دو راستے اختیار کر لیے گئے ہوں، دو راستے جاتے ہوں، ایک غلط طریقے کو جاتا ہو، صحیح راستے کو جاتا ہو، تو وہ انسان اس طرح سے پریشان ہو جاتا ہے کہ میں جا تو رہا ہوں لیکن پتہ نہیں میں صحیح راستے پہ جا رہے ہیں غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کبھی کبھی تو اتفاق سے لوگ صحیح راستے پہ بھی چلے جاتے اور زیادہ تر لوگ غلط راستے پہ چلے جاتے، تو بھٹکتے پھرتے ہیں جب تک وہ کسی سے معلومات نہ کرتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، صحیح راستے پر نہیں آ پاتے، اور پھر وہ بھٹکتے بھٹکتے پتہ چلا کچھ انسانوں کی تو زندگی ہی خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اسی معاملات میں بھی اسی طرح ایسے ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سمن بہرے ہیں کہ سنتے ہی نہیں، بکمن کہ گونگے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بولتے ہی نہیں، اور امیون اندھے ہیں کہ ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہیں اور کسی چیز کو دیکھتے ہی نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے فَإِنَّهَا لَتَعْمُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ فِي الصُّدُورِ، قلوب التی فی الصدور۔ اللہ تعالیٰ فرماتا بات یہ ہے کہ انہیں اندھے ہی نہیں ہوتے بلکہ دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہوتے ہیں، لہذا یہ اس بات کی یہ ہدایت کی طرف کبھی واپس ہی نہیں آئیں گے جس کو انہوں نے ضلالت کے بدلے پہنچا دیا تھا، جلالت کے راستے پہ۔ اور اللہ تعالیٰ پھر قرآن شریف کے اندر ساتھ فرماتا او کصب من السماء فیہ ظلمات ورعد برق یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق الحذار الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا یہ کہ ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے، آسمان سے آتی ہے، اس میں اندھیرے گرج اور بجلی ہوتی ہے، جو اندھیری گرج ہوتی ہے اور بجلی ہوتی ہے، وہ بجلی کڑک کڑک کر کے سن کو یعنی کہ سن کر کے موت کے ڈر سے اپنی انگلیوں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ حقیقت ہے، جب تیز تیز کی آواز ہوتی ہے تو لوگ اسے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے، کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق یقطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہ قاموا ولو شاء اللہ ذهب بهم سمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے اور ان کی آنکھیں جب بجلی اور ان پر چمکتی ہے تو وہ ان کی روشنی میں جلنے لگتے ہیں، یعنی کہ چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں چھین لے، یقیناً اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ کیسا ہے؟ خوب قادر ہے ہر چیز پر۔ اللہ جسے چاہے جیسے چاہے ان کی آنکھیں چھین لے، ان کا دماغ چھین لے، ان کی صحت چھین لے، ان کی سوچنے کی طاقت چھین لے، دیکھنے کی طاقت چھین لے، ان کی سننے کی طاقت چھین لے، بولنے کی طاقت چھین لے، کچھ کرنے کی طاقت چھین لے۔ یہ اس کی مرضی ہے، جیسا چاہے، جدھر چاہے، جہاں چاہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ بات آپ بالکل مان کے چلنا کہ اللہ جو ہے وہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔
یہ اس کی رضا ہے، یہ اس کی حکمت اور عظمت ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو ہم کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ جانوروں کے دلوں میں، پرندوں کے دلوں میں، پشو پکشیوں کے پرندوں کے دلوں میں، زمین میں، زماں میں، مکی میں، مکا میں، چنی میں، چنا میں، خشک میں، تر میں، بحر میں، بر میں، چرندوں میں یا پرندوں میں یا ملائکوں میں یا جناتوں میں یا فرشتوں میں، عرش میں، کرسی میں، جو بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، سب کو برابر دیکھتا ہے، سب کو جانتا ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، ان سب کو جانتا ہے انشاءاللہ۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی حکمت اور عظمت ہے، وہ سب کو برابر ہی جانتا ہے اور سب دیکھتا ہے۔ ایسی کوئی طاقت کوئی دنیا کے اندر ہے ہی نہیں جو اللہ کی طاقت ہے، اور بے شک وہ اللہ ہے اور اس کی طاقت ہی اس لائق ہے، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ گونگے بہرو، یہ اندھو سن لو، عقل کے اندھو، ابھی بھی اگر آپ کے پاس میں زندگی ہے تو اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کی کتاب پہ، رسول پہ، اللہ کے رسول پہ ایمان لے کر آؤ، اس قرآن پہ ایمان لے کے آؤ جو اللہ کی پکی سچی مضبوط کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اسے پکڑ لو مضبوطی سے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ کے رسول کو بھی مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسول کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو تو انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، آپ کی زندگی بھی اچھی اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اس میں شک میں مت ہو جاؤ، گمراہ میں مت پڑو، ضلالت کی زندگی کو اختیار مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو روشنی دی ہے تو اللہ سے دعا کرو کہ مولا کریم تو نے ہمیں یہ جو آنکھیں دی ہیں، ہمیں روشنی دی ہے، سوچنے کی طاقت دی ہے، اس سے بھی برقرار رکھ، اور ہم تیرے محبوب کا کلمہ پڑھیں، تیری قرآن پہ ہم جو ہے مسلمان ہو جائیں، اس کا کلمہ پڑھیں، اسے پکے سچے دل سے مانیں، اور ہمیں تو کفر کی طرف مت لے کے جا، ہمیں ضلالت کی زندگی میں مت لے کے جا مولا کریم، تو ہمیں سچی پکی زندگی میں لے جا جس میں تو راضی ہو، تیرا محبوب راضی ہو، جہاں تیری خوشنودی، تیرے محبوب کی خوشنودی حاصل ہو جائے مولا کریم۔ تو ہمیں ایسی زندگی گزارنے کا موقع دے دے اے مولا کریم، ایسی زندگی گزارنے کی تو ہمیں طاقت دے دے اے مولا کریم، تو ایسی زندگی گزارنے کی ہمیں آنکھیں دے دے اے مولا کریم، ایسی زندگی گزارنے کی تو ہمیں اپنے کان دے دے، ایسی سمجھ اور ایسی صحت عطا فرما دے مولا کریم، ہم تیری عبادت بھی کریں، تیرے محبوب کو سچا پکا مانیں، بے شک تیرے محبوب سچے ہیں، تیری کتاب سچی ہے، تو سچا ہے، بے شک تو بلند والا ہے، تو حکمت اور عظمت بلند والا ہے، تو رحمت و حکمت والا ہے، تیری شان عالی ہے مولا کریم۔ اے مولا کریم، جو لوگ گمراہ ہوئے ہمیں تو اس میں سے مت رکھ، جو لوگ بہکے اس میں سے بھی مت رکھ، انہیں میں بھی شمار مت کر، ان کی طرف بھی مت لے کے جائے مولا کریم۔ جو تو نے ہمیں روشنی دی ہے تو ہمیں اس روشنی میں تو محفوظ رکھ دے، اس روشنی کے سہارے، اللہ کے رسول کے سہارے تو ہمیں اچھی زندگی عطا فرما دے، ایمان کی زندگی عطا فرما دے، اور اس رسول کی اطاعت عطا فرما دے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تو نے ہمارے اوپر ہمیں رسول بھیجے ہیں، ہمارے پاس جو بھیجے ہیں، ہمیں اس قرآن پہ عمل کرنے کی اور پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے مولا کریم۔ جو قرآن تو نے بھیجا ہے، جو بے شک وہ سچی کتاب ہے، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، جس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، جو اس پہ چلا وہ کامیاب ہوا، اور جو بہکا وہ ختم ہو گیا، دین سے بھی، دنیا سے بھی، آخرت سے بھی، صحت سے بھی، دنیا سے بھی، سب سے ختم ہو گیا۔ یہ دنیا 4 دن کی زندگانی ہے میرے پیارے دوستو، ناظرین کرام، اور ایمان پہ رہنے کے باوجود بھی لوگ کیا ہے کہ غلط جھوٹ بولنا، مکاری کرنا، فریبی کرنا، اپنی بڑائی کرنا، اپنی تعریف خود کرنا، ہم بہت عزت والے ہیں، ہم حکمت والے ہیں، ہم عظمت والے ہیں، ہم بلندی والے ہیں، ہم پیسے والے ہیں، ایک دوسرے کی کچھ نہیں، بس اپنی اپنی دھن میں لگے ہیں، اور پیسہ بھی مل جائے، چاہے حرام کا مل جائے، دلالی کی مل جائے، چوری کا مل جائے، مکاری کا مل جائے، سود خوری کا مل جائے۔ ہم مومنوں کا اندر یہ عادت ہے، ہمارے ایمان درست نہیں رہے، ہم درست نہیں رہے، ہم نے اپنے مذہب کو بیچ دیا، اپنے مذہب کو خراب کر دیا۔ اے لوگو، اے ناظرین کرام، وہ صحابہ کرام
جن لوگوں نے اپنی زندگی کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی صرف اس ایمان کو بچانے کے لیے، وہ انبیاء کرام جنہوں نے اپنے مذہب کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے مذہب کو مضبوط کرنے کے لیے یہ زندگی داؤ پہ لگا دی، اللہ کے نام سے وقف کر دی، اور ایسی وقف کر دی کہ بس اللہ کی بارگاہ میں ہی وقف کر دی، ایک ایک نقطے پہ زندگی اپنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزاری، اور ہر وقت یہ سوچتے رہے کہ ہماری زندگی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں گزر جائے، یا اللہ کی کہیں نافرمانی ہو جائے، یا اللہ کے رسول کی کہیں نافرمانی ہو جائے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں نے اتنی محنتیں کی، اور آج ہم ہیں کہ ہم پیسے کے پیچھے، اپنی شہرت و عزت کے پیچھے اتنے بھاگ رہے ہیں کہ ہم ہوش ہی نہیں لے رہے، اتنے بھاگ رہے ہیں کہ ہم ہوش ہی نہیں لے رہے۔ پیسہ آ جائے، کہاں سے آ جائے، کیسا بھی آ جائے، بس ہمارے گھر اچھے بن جائیں، مکان اچھا بن جائے، ہم پہ پیسہ ہی پیسہ ہو، لوگ ہماری تعریفیں کریں، لوگ ہماری واہ واہی کریں۔ یہ کیا زندگی ہے؟ چاہے ہم اس کے بدلے میں اللہ کے رسول کی نافرمانی کر دیں، اللہ کی نافرمانی کر دیں، کہ ایسی زندگی، کہ ایسا پیسہ کسی کام کا؟ اے لوگو، اپنی زندگی کو سنبھالو، ایسا سنبھال لو اپنی زندگی کو کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو، اللہ اور رسول کی پیروی کرو، جس راستے کو اللہ کے رسول نے بتایا ترک کرنا تو اسے ترک کر دو، جس راستے کو اللہ کے رسول نے چلنے کے لیے بتایا تو اس پر چل پڑو، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کے رسول کی رسی کو، اس قرآن کو، اس کتاب کو، اس حدیث کو جو اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی، اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، اسے مضبوط پیزے، اس پہ گامزن رہو، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، ہماری زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، اور ہمارے بچے بھی ہمارے صحیح راستے پہ چلیں گے۔ اگر ہم غلط کمائی کھلائیں گے تو ہمارے بچے بھی خراب ہو جائیں گے، ہماری زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔ منافقوں کی ایک اور مثال ہے، یہ ایک اور مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی ایک دوسری قسم کے لیے بھی بیان فرمائی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کبھی تو حق ظاہر ہو جاتا اور کبھی شک میں مبتلا ہو جاتا، کبھی تو سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں آ جائیں، مسلمان ہو جائیں، کبھی شک میں پڑ جاتے ہیں، اور کفر کی ترد کی حالت میں ان کے دل بارش کی طرح ہیں۔ صحیح ان کے معنی بارش کے ہیں۔ ابن مسعود، ابن عباس اور دیگرے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے۔ اسی طرح ابو العالیہ مجاہد اور سعید بن جبیر اور عطا حسن بصری اور قتادہ اور عطیہ اوفل اور عطا جر خراسانی صدی اور بھی بن انس کا بھی یہی قول ہے۔ صحیح کے معنی بارش کے ہیں، صحیح کے معنی بارش کے ہیں۔ ضحاک نے اس کے معنی بادل کے بھی بیان کیے، لیکن زیادہ مشہور قول یہی ہے کہ اس کے معنی آسمان سے نازل ہونے والی بارش کے ہیں، جو آسمان سے بارش ہوتی ہے۔ ظلماتم، اندھیروں کی حالت میں نازل ہوتی ہے، اندھیروں کی یعنی کہ حالت میں نازل ہوتی ہے۔ اندھیروں سے مراد شک، کفر اور نفاق کے اندھیرے ہیں، اور ورعدن سے مراد وہ کڑک ہے جو خوف کے باعث دلوں پر دہشت طاری کر دیتی ہے۔ کون سی کڑک؟ جو بجلی چمکتی ہے، کڑکتی ہے، وہ کڑک۔ منافقوں کی بھی یہی حالت ہے، ہوتی ہے کہ ان کے دل پر شدید خوف و گھبراہٹ طاری رہتی ہے،
کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ باری ارشاد فرماتا ہے قرآن شریف کے اندر، ارشاد ہے یحسبنہم علی سیئۃ علیہم، بزدل ایسے ہیں کہ ہر زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آئی ہے۔ یہ وہ لوگ بزدل ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر بلا آئی ہے۔ اور فرمایا یحلفون باللہ انہم لمنکم وما ہم منکم ولکنہم قوم یفرقون لو یجدون او ملجم او مغراتم او مدخلوں لولوا علیہ وہم یجمعون۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر یوں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی ہیں، تم میں سے ہی ہیں کہ وہ ہلاکے وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ کیا فرماتا اللہ تعالیٰ کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو لوگ تم میں سے ہی ہیں، وہ تمہارے ہی لوگ ہیں، ہم پہ شک مت کرو، ہم گمراہ نہیں ہیں، ہم تو وہی لوگ ہیں جو اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں، ہم پہ شک مت کرو، ہم گمراہ نہیں ہیں، ہم سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں جیسے کہ آپ چلتے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول سے ان لوگوں نے ایسے بار بار ارشاد فرمایا، اور صحابہ کرام سے بھی یہ بات ارشاد فرمائی بار بار، لیکن اللہ تعالیٰ منع فرماتا اے محبوب یہ وہ لوگ ہیں، وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ یہ لوگ اصل یہ ہے کہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں، اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ دکھائی دے، جیسے کہ غار یا زمین کے کوئی بازار، یعنی کہ ایسی چیز دکھے غار یا بازار کی جگہ، ایسی کوئی بھی چیز دکھائی دے تو گھٹنوں کی جگہ، یعنی کہ گھسنے کی جگہ وہ مل جائے، اسی طرف رسیاں تڑتڑاتے ہوئے بھاگ جائیں، اور یرزق سے مراد وہ نور ایمان کی روشنی ہے جو بعض اوقات ان منافقوں کے دلوں میں چمکتی ہے، جو منافق ہے ان کے اوپر وہ چمکتی رہتی ہے، تڑتڑاتی رہتی ہے۔ تو یہ بہت یاد رکھیے کہ ایسے ہم پیچھے بھی کلپ میں کئی بار بتا چکے ہیں، ایسے ہیں وہ لوگ زمین پہ فساد پھیلانے والے، جو زمین پہ فساد برپا کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں لوگوں کو، اور لوگوں سے کہتی ہیں کہ اے ہم تمہاری جیسے ہیں، ہم پہ شک مت کرو، ہم گمراہ نہیں ہیں، جو کہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ گمراہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے، آیت کے ذریعے نازل ہو کے یہ فرمایا اے اللہ کے میرے رسول، اے میرے محبوب، ان لوگوں پہ تم جو شک کرو بے شک صحیح ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم پہ شک مت کرو، ایسا نہیں ہے، وہ شک کرنے کے لائق ہی ہیں، وہ تم جیسے ہے ہی نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں اللہ کے رسول، ہم آپ جیسے ہیں، ہم پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ بہرحال تو انشاءاللہ تعالی ہم پھر ایک نئی کلپ اور نئی معلومات کے ساتھ پھر انشاءاللہ تعالی حاضر ہوتی ہیں، اور نئی آیاتوں کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالی روحانی معلومات سے بھرے ہوئی ایک معلومات آپ کو دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری پھر آپ سے بار بار یہ گزارش ہے، یہ التجا ہے، یہ عرض ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمیں سبسکرائب بھی کرتے جائیں، شیئر بھی کرتے جائیں، یہ دوسروں تک پہنچتی جائے انشاءاللہ تعالی، لائک بھی کرتے جائیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر ہم ملاقات کرتے ہیں مزید پھر ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالی۔ بس ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری ویڈیوز کو روز میں روز ترقی دیتے رہیں، سنتے رہیں انشاءاللہ تعالی، اور اپنے دوسرے گروپوں میں ہی بھیجتے رہیں، دوسرے اپنے اسٹیٹس پہ بھی لگائیں، گروپوں میں بھیجیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم پھر ملاقات کرتے مزید ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ میں، جب تک اللہ حافظ۔